تو آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں جب سے بی جے پی گورنمنٹ آئی ہے سن 2014 سے اب تک ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستان کو جیسے کسی کی نظر بد لگ گئی ہو۔ ہندوستان کے کسی حصے میں آگ لگی ہوئی ہے، کہیں فساد مچائے جا رہے ہیں۔ دہلی کی آگ بجھتی نہیں کہ وہ مہاراشٹر پہنچ جاتی ہے، مہاراشٹر کا بلوائی اور وہاں کا فساد ابھی رکتا نہیں ہے کہ وہ گجرات میں آ جاتا ہے۔ کہیں اکیلے دکیلے مسلمان کو پکڑ کر موب لنچنگ کے ذریعے اس کو مار دیا جاتا ہے، جھوٹے الزامات کے ذریعے کبھی پرویز کو، کبھی تبریز کو، اور کبھی حافظ جنید کو، اور تو کہیں حافظ قاری وقار کو، کہیں قاری اویس کو، اور کہیں علیم بھائی کو اسی طرح مار دیا جاتا ہے۔ کہیں کلہاڑی سے سر کاٹ دیا جاتا ہے، کہیں ڈنڈوں سے مار دیا جاتا ہے، کہیں داڑھی نوچی جاتی ہے۔ تو ہندوستان کے جو پرامن حالات ہیں، ہندوستان کا ہر شہری اس کا انتظار کر رہا ہے کہ سن 2014 سے پہلے جو حالات تھے وہ کب آئیں گے۔ بی جے پی بڑی طمطراق سے پاور میں آئی تھی، اس کا نعرہ تھا کہ سب کا وکاس، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، لیکن اس کے اندر انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ مسلمانوں، دلتوں اور سکھوں کے علاوہ سب کا ساتھ ہوگا، سب کا وکاس ہوگا۔ چنانچہ ایک خاص طبقے کی یہ پاور ہوگی، ایک خاص طبقے کی حکومت ہوگی، پھر اس کو اگر یہ حکومت پاور میں آ جاتی ہے تو پھر ایسے لوگ جو حکومت کی حمایتی ہوں گے وہ چاہے کسی کے گھر میں آگ لگا دیں، کسی کی بہو بیٹے کا ریپ کر دیں، کسی کی عزت لوٹ لیں، کسی کے گھر کو لوٹ لیں، کہیں مسجدوں کے اندر آگ لگا دیں، مسجدوں کو گرا دیں، ان کے لیے سب کچھ چھوٹ ہوگی، ان کی کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ تو سب کا ساتھ، سب کا وکاس کا مطلب یہی تھا کہ انہوں نے استثناء انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ ان کا مطلب یہ تھا غیر بی جے پی لوگ یعنی مسلمان، دلت اور سکھ اب اس ہندوستان میں ان کا رہنا انتہائی دوبھر کر دیا جائے گا۔ ان کے لیے برما جیسے حالات پیدا کر دیے جائیں گے، یا تو وہ ہندوستان سے خود ہی بھاگ جائیں یا پھر ہم ان کو مار کاٹ کے یہاں سے نکال دیں گے، ان کی املاک اور جائیداد چھین لیں گے، ان کی مسجدوں کو برباد کر دیں گے، ان کے گرودواروں میں آگ لگا دیں گے، ان کی پگڑیوں کی ہم بے حرمتی کریں گے، داڑھیوں کی ہم ان کی داڑھیوں کو نوچ لیں گے، اور کہیں کسی بزرگ کو پکڑ کہیں رمضان میں کسی روزے دار کو پکڑ کر پولیس بھی ان بلوائی اور غنڈوں کے ساتھ مل کر ان کو مارے گی۔ ان حالات کو جب یہاں پہ دیکھا گیا تو سی اے اے کے خلاف جب سن 2019 اپنے لاسٹ کو پہنچ رہا تھا، دھرنا پردرشن شروع ہوئے، اسٹوڈنٹ کی طرف سے ایسے پرامن احتجاجات ہوئے کہ اس کی آواز اور اس کی گونج امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ تک پہنچی۔ وہاں کے اسٹوڈنٹ نے ان کی حمایت میں موم بتیاں جلائیں، ان کے لیے مشعل جلائیں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ لیکن کورونا اور لاک ڈاؤن کا عذاب بیچ میں آ گیا اور کورونا نے اس احتجاج کو نگل لیا، یعنی کہ جو بہت کامیابی سے اپنے انجام کو پہنچ رہا تھا اور گورنمنٹ اس کے سامنے بیک فٹ پر تھی، تو کورونا بیچ میں آ گیا بیچارہ۔ اب جب کہ کسانوں کی طرف سے پرامن احتجاج ہو رہے ہیں اور 60 سے زیادہ کسان اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں، لیکن وہ اپنی مانگ سے، اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، ایسے میں کچھ بلوائی اور فسادی یوگی اور ڈھونگی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں آگ لگا دی جائے اور پوری دنیا کا ذہنی اس طرف موڑ دیا جائے کہ مسلمانوں کو یہاں پریشان کیا جا رہا ہے، یعنی جان بوجھ کر یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسانوں کی طرف سے دھیان ہٹ جائے۔ چنانچہ ایک ڈھونگی یوگی ہیں جن کا نام ہے سوامی آنند سواروپ، وہ ایک پروگرام میں سبھا میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم جو پڑھ لیتا ہے وہ حیوان بن جاتا ہے۔ ارے اس سے کہا جائے کہ تو جاہل آدمی ہے، جو پڑھا لکھا آدمی ہے، دنیا کے جتنے مورخ گزرے ہیں، جتنے غیر جانبدار لوگ ہیں اور جتنے دنیا کے سائنٹیفک لوگوں نے قرآن کریم کا ذہنی توازن کو برقرار رکھتے ہوئے اور انصاف کا ذہن استعمال کرتے ہوئے انہوں نے قرآن کریم کا جب بھی مطالعہ کیا ہے تو قرآن کریم کے بارے میں ان کی بہترین ان کی زبانوں سے کلمات نکلے اور ان کی ایسی زبان سے باتیں نکلی کہ جو سنتا ہے وہ
دنگ رہ جاتا ہے اور قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ ہندوستان کی ایک خاتون ہے جن کا نام ہے سروجنی نائیڈو، کنگ آف کالج لندن کے وہ ان کی ایڈوکیشن ہے۔ 1949 میں ان کی حیدرآباد میں وفات ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں قرآن کریم پڑھتی ہوں تو مجھے زندگی کے برپا کرنے والے اصول نظر آتے ہیں جو ساری دنیا کے لیے زندگی کی کامیابی و کامرانی کا رہنما اصول ہے۔ نام اور مورخ ڈاکٹر گبن لکھتے ہیں، قرآن حدیث کا سب سے بڑا قرآن کریم وحدانیت کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ ایک موحد فلسفی اگر کوئی مذہب قبول کر سکتا ہے تو وہ اسلام ہے۔ غرض سارے جہاں